السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس 9 اسلامیات کا جو ماڈل پیپر ہے اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے کون کون سے سوال امپورٹنٹ ہے اور ہم نے پیپر کی پریپریشن جو ہے وہ آخر کس طرح سے کرنی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ماڈل پیپر کو ہم نے اس کو فالو کرتے ہوئے چیزوں کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ماڈل پیپر کو ہی رٹ لیا پورا کا پورا۔ اس سے ریلیٹڈ سوالوں کو ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم پیپر میں جو ہے وہ اچھے مارکس لے سکیں، ورنہ آپ کے اس دفعہ پہ نمبر نہیں آنے والے اگر آپ ماڈل پیپر کو ہی رٹ کے چلے جاؤ گے۔ صحیح ہے، ہمارے پاس جو کورس چینج ہو چکا تھا، اس وجہ سے ہمارے پاس ماڈل پیپر بھی نیا آ چکا ہے۔ اب ساری کی ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں، آپ نے اسی کے تھرو جو ہے پیپر کو کرنا ہے۔ تو 3 گھنٹے کا پیپر ہوگا، 75 مارکس ہمارے پاس ٹوٹل ہوں گے، اور سیکشن نمبر اے میں ہمارے پاس ایم سی کیوز جو گیون ہیں وہ ہمارے پاس ہوں گے 15 ایم سی کیوز۔ تو 15 ایم سی کیوز آپ کے آنے والے ہیں، اور ایم سی کیوز کہاں سے آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ جب آپ نے چیپٹرز جو ہے وہ ریڈ کیے ہوں گے تو آپ جو ہے ایم سی کیوز ایزیلی کر پاؤ گے۔ کوئی 10 ایئر کے چکر میں نہیں جانا، کیونکہ ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں، تو اس میں آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بک میں جانا ہے، چیپٹرز کو ریڈ کرنا ہے، ایک دفعہ آپ ریڈ کر لو، بس ایک ہی دفعہ بس پڑھ لو تو آپ کا اسلامیات کے ایم سی کیوز ہیں وہ ایزیلی ہو جائیں گے۔ کوئی زیادہ اتنے ہوا سے نہیں آتے ایم سی کیوز کے آؤٹ آف کورس آ گئے، ایسا کوئی بھی سین نہیں ہوتا۔ بس آپ نے ایک دفعہ ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، ایک دن آپ اس کی ریڈنگ کر لو پورے چیپٹرز کی، بس آپ کے ایم سی کیوز ہو گئے۔ صحیح ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایم سی کیوز آپ کے ہو گئے۔ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ جو تمام سلیبس سے دیے جائیں گے، یعنی پورے سلیبس کے اندر سے وہ کہیں سے بھی اٹھا کے دے دیں گے۔ کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ہو گیا اس کی میننگ پوچھ لیں گے، صحیح ہے، کوئی آپ سے ایسی کوئی چیز پوچھ لیں گے اس کا مطلب کیا ہے، جیسے فرقان کا مطلب کیا ہے، یا پھر ایسی چیزیں آپ سے پوچھ لیں گے جو کہ سمپل سی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ریڈنگ کی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو آپ مطلب ایزیلی آنسر دے پاؤ گے۔ اور میرے خیال میں کچھ چیپٹرز کے اندر ہمارے پاس سٹارٹنگ میں بھی ڈیفیکلٹ ورڈز لکھے ہوتے ہیں، اب اسلامیات کے اندر ہوتے ہیں یعنی یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اگر آپ ان ورڈز کو بھی آپ نے کر لینا ہے، جس بک میں بھی ملے، انگلش میں ملے، اردو میں ملے، اسلامیات میں ملے، ان کو بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ وہاں سے بھی کویشچنز آنے کے چانسز ہیں۔ سیکشن نمبر بھی ہمارے پاس جو ہے اس کے ٹوٹل مارکس 30 ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے کسی 2 کا ترجمہ کرنا ہے۔ اب یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، اب آپ نے جانا ہے بک کے اندر دیکھنا ہے آپ کے پاس کون کون سی صورت گیون ہے۔ اگر سورہ انفال ہے تو آپ نے پاس پیپر میں چلے جانا ہے، صحیح ہے۔ سورہ انفال ہمارے پاس پچھلے کورس میں بھی اویلیبل تھا، اس کے اندر آپ نے سورہ انفال کی جو موسٹ ریپیٹڈ آیات ہیں نا ان کو کر لینا ہے، صحیح ہے۔ ان کو کب کر لو گے آپ کی آیات ہو جائیں گی، صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، کسی 2 کا صرف ترجمہ اور تحریر کریں، تو کسی 2 آیت کا آپ نے ترجمہ تحریر کرنا ہے۔ بک کے اندر جاؤ، دیکھو کون کون سی آیات اس دفعہ آپ کے پاس انکلوڈیڈ ہے، صورت گیون ہے، تو اگر وہ وہی ہو گئی، سورہ انفال ہو گئی، سورہ احزاب ہو گئی، تو پاس پیپر میں جاؤ، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہمارے پاس موجود تھی، تو اس میں جاؤ جو پاس پیپر 10 ایئر میں جتنے بھی آیات ہیں ٹوٹل کتنی ہوں گی، 20-30 ہوں گی، سورہ انفال سورہ احزاب کی کر لو، صحیح ہے، آپ کے آیات بھی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ترجمہ لکھنا ہے، وہ لکھ دو۔ پہلے ہمارے خیال میں وہ ترجمہ سمپل سا لکھنا ہوتا ہے 2 لائنوں کا، اب جتنی بڑی آیت ہوگی اتنا بڑا ترجمہ ہوگا۔ یہاں پر بھی کافی بڑی آیات گیون ہے، تو جاؤ وہ کر لو، بس ہو جائے گا۔ سمپل سی چیز ہے ہمارے پاس، 10 ایئر میں جاؤ اس سے ریلیٹ کرو۔ اگر صورت نہیں ہے گیون تو پھر آپ نے ٹیچر سے پوچھنا ہے، کیونکہ آپ اس کو فیس دے رہے ہو نا، وہ ٹیچر ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے اب کون سے کروں، لیکن بتانا مشکل ہے اس دفعہ ٹیچر کے لیے بھی، کیونکہ اب کورس چینج ہو چکا ہے۔ اگر صورت چینج ہے تو اب وہ کیسے بتائے گا، کیونکہ پہلے تو چیزیں ہوئی ہی نہیں ہیں، اب ٹیچر کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اب مین چیز یہی ہے، لیکن ان کو پھر بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ آپ کو ایزیلی بتا دیں گے کہ اب اس طرح کی آیات آپ کے پاس گیون ہے، تو ہو سکتا ہے یہ آیت بھی آ سکتی ہے، اس سے ریلیٹڈ اور بھی آیت آ سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، اندازہ لے لو کہ ایک چھوٹی سی آیت ہو سکتی ہے، جیسے صدوقاتہن، صحیح ہے۔ اب یہ اس طرح کی آیت ہو گئی، چھوٹی سی آیت ہو گئی، صحیح ہے۔ وآتوا النساء، اس کے بعد للرجال، صحیح ہے۔ اس طرح کی یہ میڈیم ٹائپ آیت ہو گئی، یہ بڑی ٹائپ آیت ہو گئی، تو بڑی ٹائپ کی جتنی آیات ہیں ان کو بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے چھوٹی آیات جو ہو گئی، تو زیادہ تر میرے خیال میں چھوٹی آیات آئی ہوئی یہاں پر، تو ان کو تو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو بڑی ٹائپ کی آیات ہو گئی 5-6 آپ نے یہ بھی کر لینی ہے، تو ان میں سے چانسز آپ کے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس سورہ انفال یا سورہ احزاب یا ممتحنہ ان صورت میں سے اگر نہ ہو، کوئی نئی صورت اگر گیون ہو، تو آپ نے پھر جو ہے اس میتھڈ کے تھرو جانا ہے، صحیح ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس احادیث نبوی ہوتے ہیں، ہمارے پاس کسی 2 کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ وہی میرے خیال میں وہی پرانی ہمارے پاس احادیث لکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ٹائم میں صرف اور صرف 20 احادیث گیون ہوتی تھی بک کے اندر، ان کو ہم نے یاد کرنا ہوتا تھا اور پیپر میں جاتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی سے ہمارے پاس ایزیلی ہو جاتے تھے۔ ٹوٹل 20 احادیث تھی۔ اب اس دفعہ آپ کی جتنی بھی احادیث ہیں تو ان کو آپ ایزیلی کر لو، آپ کا ہی فائدہ ہوگا، دنیا میں تو ہوگا ہی، پیپر میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، اور آپ کو چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو حدیث کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، آپ نے سمپل ورڈز ہوتے ہیں ان کو آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب احادیث آپ ایزیلی کر سکتے ہو، جتنی بھی ہے بک کے اندر کر لو، جتنے بھی آپ کے کورس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں ان کو کر لو۔ ہمارے ٹائم میں صرف اور صرف 20 احادیث گیون ہوتی تھی، اور انہی میں سے ہی ہمارے پاس احادیث آ جاتی تھی، صحیح ہے۔ لیکن اس دفعہ چیزیں چینج ہو چکی ہے، اگر احادیث آپ کو نہیں پتہ
ٹیچر سے اگین آپ نے پوچھنا ہے کہ کون کون سی احادیث ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے. اول تو میرے خیال میں گیون ہوں گی, آپ نے دیکھ لینا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, ظاہر سی بات ہے پورے سال آپ اسکول جا رہے ہو تو احادیث جتنی بھی ہیں ان کو کر لو. صحیح, ہمارے ٹائم میں 20 ہوتی تھی, اب آپ کے ٹائم میں جتنی بھی احادیث کو پڑھ لو, کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی احادیث, ان کا ترجمہ ہی لکھنا ہے آپ نے سمپل سا. نیکسٹ ہمارے پاس سوال کیا, مندرجہ سوال میں سے کسی 6 کے مختصر جواب. اب 6 مختصر سوال کے جواب آپ کیسے دو گے؟ جب آپ MCQs کے لیے چیزیں ریڈ کرو گے نا تو ان کو آپ ایزیلی کر لو گے. جہاد کی کوئی 3 شرائط صحیح ہے, عقیدہ توحید کی زندگی پر کوئی 3 اثرات, ایک جملے میں تعریف کرنی ہے آپ نے ان کی. اب یہ وہی چیزیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو بک کے اندر آپ جب ریڈ کرو گے امپورٹنٹ ورڈز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کی ڈیفینیشنز. پہلی وہی کہ آیت کا ترجمہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل. سمپل سے سمپل سوال ہیں, جب آپ ریڈنگ کرو گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ سیکشن B تھا, سمپل سا. صحیح ہے, اب سیکشن C کی بات کرتے ہیں. سیکشن C بھی ہمارے پاس 30 مارکس کا ہے, اور سب سے پہلا ہمارے پاس کیا ہے, مندرجہ ذیل قرآنی آیت میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجیے. اب قرآنی آیات جو ہے اس دفعہ اس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے, جو کہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اسلامیات آپ پڑھ رہے ہو تو اس کے اندر آیات اور احادیث تو لازمی ہونی چاہیے. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, ڈیٹیل میں ہمارے پاس صرف اور صرف وہی رٹے رٹائے چیزیں پوچھنی ہوتی تھی. لیکن یہ بہتر ہے کہ انہوں نے قرآنی آیات وغیرہ بھی یہاں پر انکلوڈ کر دی ہیں, تو آپ جو ہے صحیح سے پڑھو. اچھی بات ہے, ہمارے ٹائم میں تو یہ چیزیں نہیں تھی. اب یہ تینوں ہیں آپ کے پاس آیات لکھی ہوئی ہیں, تو اس سے آپ آیات کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس دفعہ آیات پہ انہوں نے زور دیا ہوا ہے, جو کہ ہونا بھی چاہیے تھا, اور اس دفعہ ہوا بھی ہے. اب جنہوں نے پڑھا ہوگا اس کو اچھے سے, اب میں تو کہوں گا آپ جاؤ آیت پورے سورت کو کھولو, جو بھی سورت گیون ہے, اور آن لائن جاؤ یوٹیوب پر, وہاں پہ ساری چیزیں اویلیبل ہے, اور اس سورت کا ترجمہ دیکھو, یا پھر کوئی ایسی شارٹ ویڈیو دیکھ لو جس کے اندر ہم ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ ہم کس طرح سے کسی بھی ورڈ کا ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ تھوڑا زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا کیونکہ ٹائم کم ہے, ابھی پیپر قریب ہے. تو اب جاؤ اسی صورت کو سرچ کرو, 2-3 دفعہ اس کا ترجمہ سنو, بس ہو جائے گا آپ کی. اتنی زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہے, مندرجہ ذیل احادیث میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجیے. دوبارہ وہی چیز, احادیث کے لیے بھی کہوں گا جاؤ نیٹ پہ سرچ کرو, یوٹیوب پہ, اور کر لو. اب یہ چیز جو ہمارے ٹائم میں آتی تھی وہ دوبارہ آ چکی ہے یہاں پر, کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی 2 سوالات کے جوابات تحریر کریں. تو یہ اسلامیات کے اندر سمپل ہوتا ہے, اگر آپ نے بک کی ریڈنگ کر لی تو آپ کر لو گے. اس کے بعد کیا ہمارے پاس علم کی اہمیت. یہ علم والا سوال تو ہر سال آتا ہے ہمارے پاس. خصائل و شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و فضلیت بیان کیجیے. صحیح ہے, وہ آپ نے بتا دینا ہے. دعوت تبلیغ کے کیا اصول ہے, مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر نوٹ آپ نے بتا دینا ہے. قرآن مجید کے فضائل, یہ سوال بھی لازمی آتا رہتا ہے. واقعہ کربلا ہو گیا, یہ بھی آ سکتا ہے. اور مناقب صحابہ, یہ بھی آ سکتا ہے. اب یہ نیو کورس کے مطابق چیزیں دی ہوئی ہیں, تو آپ نے ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. قرآن مجید کے فضائل والا ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے, ان کو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. بس اسی سے ریلیٹڈ سوال کرو. علم والا سوال تو لازمی کرنا ہے, قرآن والے سوال لازمی کرنا ہے. اب اس کے اندر مین امپورٹنٹ چیپٹرز ہوتے ہیں, ان کو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے. علم ہو گیا, ہجرت ہو گئی, اس کے بعد جہاد ہو گیا, قرآن ہو گیا. یہ 4-5 جو ہمارے پاس جو چیپٹر ہوتے ہیں, ان کو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. بس اسلامیات یہی تھا, ختم ہو گیا, شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. مین اسلامیات میں ہمارے پاس جو ہے وہ آیات اور احادیث کو آپ نے لازمی کرنا ہے, بک کی ریڈنگ کرنی ہے, بس آپ کا پیپر ہو گیا. بس اتنا ہی پیپر ہے آپ کا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اس سے پہلے بھی میں ماڈل پیپر کی ویڈیوز بنا چکا ہوں, فزکس کی, میتھ کی, کمپیوٹر ہو گیا, کیمسٹری ہو گئی, بایولوجی, اردو, انگلش اور سندھی بھی بنا دوں گا. تو یہ سارے ہمارے پاس ماڈل پیپر جو کلاس 9 کے کمپلیٹ ہو جائیں گے, تو ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے پیپر پریپریشن کرنے سے پہلے. صحیح, اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.